مولاي صل وسلم دائما أبدا على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس حدیث شریف میں 5 گناہ اور ان 5 گناہوں کی 5 تاثیرات بیان کی گئی ہیں۔ ان 5 گناہوں کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، ان کا عذاب کیا ہوتا ہے۔ تو یہ 5 گناہ اور 5 عذاب، 5 گناہ 5 اس کی تاثیرات بیان کی گئی ہیں۔ یہ حدیث مشکات شریف باب و تغیر الناس کی ہے۔ حدیث کے الفاظ پہلے ملاحظہ فرمائیے۔ عن ابن عباس قال ما ظهر الغلول في قوم الا القى الله في قلوبهم الرعب ولا فشى الزنا في قوم الا كثر فيهم الموت ولا نقص قوم المكيال والميزان الا قطع عنهم الرزق ولا حكم قوم بغير حق الا فشى فيهم الدم ولا خطر قوم بالعهد الا سلط علیہم العدو۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، یعنی یہ حدیث ان سے مروی ہے، گویا کہ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب کسی قوم میں خیانت ظاہر ہو اور کھلم کھلا خیانت ہونے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے دل میں اس کے دشمنوں کا خوف اور ڈر ڈال دیتا ہے۔ ایک برائی، ایک عذاب۔ اس کے بعد اور جب کسی قوم میں زناکاری پھیل جاتی ہے تو اس قوم میں بکثرت موتیں ہونے لگتی ہیں۔ دوسرا گناہ، دوسری اس کی تاثیر۔ اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے اس قوم کی روزی کاٹ دی جاتی ہے۔ تیسرا گناہ، تیسرا عذاب۔ اور جو قوم ناحق فیصلہ کرنے لگتی ہے اس قوم میں خونریزی پھیل جاتی ہے، خون خرابہ، جنگ و جدال، قتل و غارت گری پھیل جاتی ہے۔ چوتھا گناہ، چوتھا عذاب۔ اور جو قوم عہد شکنی اور بدعہدی کرنے لگتی ہے، وعدہ خلافی کرنے لگتی ہے، اس قوم پر اس کے دشمن کو غالب اور مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہ 5واں گناہ اور 5واں عذاب۔ یہ آپ کو میں نے حدیث پاک کی عبارت سنائی ہے اور صاف صریح لفظوں میں اس کا ترجمہ سنا دیا۔ اب ذرا اس کی تشریح ملاحظہ فرمائیے۔ یاد رکھیے کہ دنیا میں ہر چیز کی تاثیر ہے۔ برف کی تاثیر ہے ٹھنڈک پہنچانا، آگ کی تاثیر ہے جلا دینا، خوشبو کی تاثیر ہے دل و دماغ کو معطر کر دینا، بدبو کی تاثیر ہے ماحول کو مکدر کر دینا۔ ہر چیز کی تاثیر ہے، دنیا کی ہر چیز مؤثر ہے اور اس کے اثرات ہیں۔ تو یہ 5 گناہ جو حدیث پاک میں گنائے گئے ہیں، ان 5 گناہوں کے بھی اثرات ہیں، ان 5 گناہوں کی تاثیرات ہیں۔ یہ 5 گناہ ایسے ہیں کہ یہ ہر گناہ اپنی اپنی جگہ پر اپنے دامن میں ایک ایک اثر، اس کا ایک ایک عذاب رکھا ہوا ہے۔ تو اب سمجھنے کی چیز ہے کہ نمبر 1 پہ گنایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کو، کہ جس قوم میں خیانت آ جاتی ہے تو اس قوم کا یہ حل ہوتا ہے، اس کی تاثیر یہ ہے یا اس خیانت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دشمنوں کا خوف اس قوم پر ڈال دیا جاتا ہے۔ یعنی جس قوم میں خیانت رواج پا جائے، جو قوم خیانت کرنے لگ جائے تو وہ قوم، اس قوم پر دشمنوں کا رعب، غلبہ، خوف طاری ہو جاتا ہے۔ وہ قوم دشمنوں سے ڈرنے لگ جاتی ہے۔ نڈر پنا جو اس کا ہے، بے خوفی کی جو کیفیت اس کی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ دشمنوں سے ڈرنے لگ جاتی ہے۔ خیانت کا مطلب کیا ہوا؟ خیانت یہ ہے کہ آپ کے پاس کسی نے کوئی چیز رکھ دی کہ لیجئے بھائی اپنے پاس امانت اس کو رکھیے، میں 2 دن 3 دن یا 1 ہفتہ کے بعد آؤں گا تو پھر مجھے دے دیجیے گا۔ اب وہ آپ کے پاس رکھ دی خیانت۔ مثال کے طور پر موٹر سائیکل آپ کے پاس خیانت رکھ دی، یا سائیکل آپ کے پاس خیانت رکھ دی، یا اور کوئی چیز، کوئی سامان، گھڑی، موبائل، کچھ بھی آپ کے پاس امانت رکھ دی اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ اب آپ نے کیا کیا؟ سوچا کہ چلو یہ گاڑی بیٹھی کیوں رہے گی، چابی تو دے کے گیا ہے، چلو اس کو اب چلایا جائے۔ یہ ہے خیانت۔
جب اس نے اجازت نہیں دی ہے چلانے کی تو آپ کو نہیں چلانا چاہیے. ہاں اجازت اگر مل گئی ہے تو پھر آپ چلا سکتے ہیں. یہ اجازت کبھی صراحتاً بھی ہوتی ہے اور کبھی اشارتاً کنایتاً بھی ہوتی ہے. مثلا صراحتاً یہ ہے کہ وہ صاف صاف کہہ دے کہ بھئی یہ 2-3 دن میں یا 4 دن میں یا 1 ہفتہ میں اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے کہیں جانے کی تو آپ جا سکتے ہیں، آپ استعمال کر لیجئے گا. یہ صراحتاً اجازت ہو گئی. اور اشارتاً اجازت کیا ہے کہ آپ کی ان کی نزدیکی اتنی نزدیکی ہے کہ آپ کی چیز وہ اور ان کی چیز آپ استعمال کرتے ہی رہتے ہیں اور کوئی برا نہیں مانتا. اتنی زیادہ نزدیکی ہے، قرابت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی کسی کی چیز کو استعمال کرنے میں برا نہیں جانتا. یہ معمول چلا رہا ہے. وہ رکھنے والا بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ گاڑیاں بیٹھی نہیں رہیں گی، چلتی رہیں گی، اور وہ یہ رکھنے والا بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ میری ضرورت کے حساب سے رکھ دیا ہے. تو پھر اشارتاً اجازت ہی ہے وہ. لیکن نہ اشارتاً نہ صراحتاً اجازت ہو تو پھر اس کو آپ نہیں چلا سکتے ہیں. امانت میں خیانت نہیں کر سکتے ہیں. جو چیز جس طرح دی گئی اسی طرح لوٹا دیجئے تو پھر یہ امانت کو امانت کے ساتھ لوٹانا ہوا. اور اگر آپ نے فرق کر دیا تو یہ خیانت ہو جائے گی. تو کہا کہ جس قوم میں خیانت کا سلسلہ بن جائے، خیانت کا دستور پڑ جائے، جو قوم خیانت کی عادی بن جائے، خیانت کرنے لگ جائے، تو اس قوم کا یہ حال ہوتا ہے کہ دشمنوں کا خوف اس کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے. دشمن کمزور بھی ہوتا ہے تو اس کا خوف اس کے دل پر سانپ بن کر مسلط ہو جاتا ہے. آپ تجربہ کیجئے یہ خوف کس قدر غالب ہے آج ہمارے اوپر. آج قوم مسلم پر خوف ہی خوف ہے. کیا بات، کیا کس لیے خوف ہی خوف ہے؟ تو یہ خیانت کا اثر ہے. جیسے برف اپنا اثر نہیں چھوڑتا، آگ اپنا اثر نہیں چھوڑتی، ویسی خیانت بھی اپنا اثر نہیں چھوڑتی ہے. تو جس قوم میں خیانت کا رواج پڑ جائے اس قوم پر دشمنوں کا خوف طاری ہو جاتا ہے. آج وہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں. نمبر 2، زناکاری. جس قوم میں زناکاری عام ہو جائے تو اس کا اثر، کثرت زنا کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بکثرت موتیں ہونے لگتی ہیں اس قوم کے اندر. اس میں تو پوری دنیا ہی مبتلا ہے. کیا ہندو، کیا مسلم، کیا سکھ، کیا عیسائی، کیا کوئی جو بھی نام لے لیجئے، ہر قوم کے اندر زنا عام ہے. تو ظاہر بات ہے موتیں تو کثرت سے ہوں گی. طرح طرح کی بیماریاں جو آ رہی ہیں، کبھی کورونا وائرس آ رہا ہے، کبھی ہیضہ کا زمانہ تھا، کبھی طاعون کا زمانہ تھا، ابھی کوئی اور دوسری وائرس آنے کی خبر بھی آ رہی ہے. اور طرح طرح کی بیماریاں جو پیدا ہو رہی ہیں جن بیماریوں کے نام بھی کبھی نہیں سنے تھے، وہ بیماریاں آج ہمارے معاشرے میں قدم جما رہی ہیں. کیوں؟ یہ زنا کی کثرت کی وجہ سے. زنا زیادہ ہونے کی وجہ سے موتیں زیادہ ہوں گی. اب موتیں زیادہ ہونے کی صورتیں بدلتی رہیں گی. کبھی آپس میں لڑائیاں زیادہ ہوں گی تو موتیں ہوں گی، یا کبھی کبھی بیماریاں بہت زیادہ پھیلیں گی تو موتیں ہوں گی. لیکن موتیں زیادہ ہوں گی تو یہ کثرت زنا کی بنیاد پر موتیں زیادہ ہو رہی ہیں. اس کا بھی تجربہ ہم اور آپ کر رہے ہیں. قربان جائیں غیب دان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ جن جن گناہوں کے جو اثرات آپ نے ارشاد فرمائے، آج وہ تمام اثرات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس فعل بد سے بچائے، معاشرے کو پاک کرے.